معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، لولاک کا صحرا سرسو ہے، وہ احمد پیارا آوت ہے۔ حوروں نے پکارا الا اللہ، غلمان نے پکارا بسم اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، محبوب ہمارا آوت ہے۔ جبریل امین یہ کہتے چلے، اے عرشیو تمرے بھاگ جگے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، وہ احمد پیارا آوت ہے۔ دھرتی سے اٹھا آفاق چڑھا، ممتاز یہ غل تھا چاروں طرف، ملنے کو وہ حق سے صلی علی، وہ احمد پیارا آوت ہے۔ ملنے کو وہ حق سے صلی علی، وہ احمد پیارا آوت ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے اپنے وحدانیت کے اقرار کے لیے، اپنی وحدانیت کا اقرار کروانے کے لیے اور اپنی وحدانیت کا پرچار کروانے کے لیے اس دنیا کے اندر انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور انبیاء کرام دنیا کے اندر آتے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے بارے میں کہتے، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں یقین دلواتے کہ وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ دنیا کے اندر انبیاء کرام آتے اور دعویٰ کرتے کہ اللہ رب العزت ایک ہے اور ہم اس کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، رسول ہیں، مگر ان کے اس دعوے کی دلیل کیا ہوتی؟ وہ دلیل اللہ رب العزت ان کو کوئی معجزہ عطا فرمایا کرتا تھا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جادوگری کا دور تھا، اس دور کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے اس کلیم کو، اپنے اس نبی کو عصا کے معجزات عطا فرمائے۔ یعنی تمام جادوگروں کا جو دور تھا، اس دور کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لکڑی کا عصا تھا، آپ اس کو چھوڑتے جس کے ساتھ اس نے سارے سانپوں کو اکٹھے جو ہے وہ اپنے اندر ہضم کر لیا، سارے سانپوں کو کھا گیا۔ یعنی جو جادوگروں نے سانپ چھوڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا چھوڑا لکڑی کا، اور معجزے کی صورت یہ پیدا ہوئی کہ اس سارے سانپوں کو کھا لیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے اس نبی کو عصا کے معجزات عطا فرمائے، اور من و سلوہ کی سہولتیں بھی عطا فرمائیں، اور بھی معجزات عطا فرمائے۔ یعنی جو دور چل رہا ہوتا تھا، اس دور کے مطابق اللہ رب العزت ان کو معجزہ جو ہے وہ عطا فرمایا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر آپ کا جو دور ہے وہ اطباء کا دور ہے، طبیبوں کا دور ہے۔ اس دور کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آپ کو ید بیضا کے معجزات عطا فرمائے، مادرزاد اندھوں کو شفا دینے کا انداز عطا فرمایا، کوڑیوں کو شفا دینے کا انداز آپ کو عطا فرمایا، اور مردوں کو زندگی بخشنے کا انداز عطا فرمایا۔ تو جس قدر ماحول چل رہا ہوتا تھا، اس ماحول کے مطابق ہی اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو معجزات دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرماتا تھا۔ مگر جب باری آئی آمنہ کے لال کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب باری آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کا نچوڑ ہیں۔ آپ کی ذات مبارکہ، آپ کی شخصیت مطہرہ تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کا اور تمام انبیاء کرام کی فیض و برکات کا عطر ہے، نچوڑ ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے اس حبیب کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ بے شمار معجزات اللہ رب العزت نے
آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے اور جن کے اندر نمایاں معجزہ، جس کے اندر انسانیت کی شرفیت، انسانیت کے ظہور کی جو ہے وہ بلندی، برتری، بزرگی ظاہر ہوتی ہے، وہ جو نمایاں معجزہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا وہ معجزہ معراج النبی عطا فرمایا، جس کے اندر انسانیت کی معراج ہے، انسانیت کی بلندی اور برتری ہے، بزرگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ معجزہ اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دور مبارک قیامت تک کے لیے تھا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جو تمام دنیا کے اندر جو بھی معاملات ہونے ہیں سب معاملات کے اوپر بھاری معجزہ ہے۔ یعنی ایک ایسا وقت بھی آنا تھا جب انسان چاند پر چلا جاتا، یہ وقت بھی آنا تھا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ چاند، سورج، آسمان سب نیچے رہ جاتے ہیں، صرف مالک وہاں تک پہنچا، محبوب وہاں تک پہنچا جہاں لا مکان کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، وہاں تک وہ محبوب پہنچا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو وہ مقام، وہ بلندیاں، رفتیں اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو ہر دور کے مطابق معجزات جو تھے وہ ملتے رہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے 40 سال کی عمر کے اندر اعلان نبوت فرمایا۔ اب اعلان نبوت فرمایا، جو عزیز و اقارب تھے، جو مداح تھے، جو آپ سے محبت کرنے والے تھے، الفت کا دم بھرنے والے تھے، وہ بھی آقا کریم علیہ السلام کے مخالف بن گئے، وہ بھی آپ کی مخالفت پر اتر آئے۔ تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام نے تمام لوگوں کی جو مخالفت تھی وہ برداشت کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے نبوت کا جو پرچار تھا، نبوت کا جو عہدہ آپ کو ملا تھا، آپ اس کے فرائض جو تھے وہ ادا کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس حبیب کو وہ شان عطا فرمائی کہ ابتدا کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے مصائب و آلام کا سامنا کیا، تکالیف کا سامنا کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تمام جو مداح تھے، جو محبت کرنے والے تھے، وہ تمام لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، مخالفت بھی برداشت کرتے رہے، مگر وقت گزرتا گیا، تکالیف برداشت کرتے رہے۔ مکہ کے جو سردار تھے ان کی تکالیف کو بھی سہتے رہے، مگر آپ اپنا وقت جو ہے وہ گزارتے رہے۔ مگر ایک وقت آیا جب مکہ کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کو اور آپ کے اہل و عیال کو ایک جگہ پر بند کر دیتے ہیں اور ان کا سول بائیکاٹ کر دیتے ہیں، یعنی نہ تو ہم ان سے کوئی چیز ان تک کوئی پہنچائیں گے اور نہ ہی ان سے کوئی چیز لیں گے، نہ ہی کھانے پینے کا کوئی سامان مہیا کریں گے۔ تو سب لوگوں نے یہ فیصلہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اور آپ کے ہمراہ جو آپ کے عزیز و اقارب والے تھے ان کو آپ نے، تمام لوگوں کو انہوں نے مکہ سے دور ایک گھاٹی کے اندر جا کر بند کر دیا، جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، اس کے اندر بند کر دیا اور سول بائیکاٹ کیا، یعنی نہ تو کوئی چیز کھانے کی دیتے تھے نہ پینے کی دیتے تھے، حتیٰ کہ بچے جو تھے وہ بلکتے تھے، ماؤں کے پستانوں کے اندر دودھ جو تھا وہ خشک ہو گیا، بچوں کے لیے کوئی چیز نہ تھی، بڑوں کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا خادم کچھ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا۔ جب قریشیوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز دینے کے لیے جا رہا ہے تو انہوں نے راستہ کے اندر روک لیا، کہا تم آگے نہیں جا سکتے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ نہ تو خود کوئی چیز دیتے تھے اور نہ ہی کسی کو ان کو دینے دیتے تھے۔ یعنی یہ 3 سال آقا کریم علیہ السلام نے اس گھاٹی کے اندر، شیب ابی طالب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گزارے۔
3 سال کا عرصہ نہ تو کوئی کھانے پینے کا سامان موجود ہے، نہ ہی کوئی اور اشیاء دستیاب ہے، مگر آقا کریم علیہ السلام نے وہاں پر اپنا وقت جو ہے وہ گزارا۔ پھر اللہ رب العزت نے وحی فرمائی، اپنے حبیب کو آگاہ فرمایا کہ جو معاہدہ کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا تھا، وہ معاہدے کو دیمک جو ہے اس نے کھا لیا ہے، دیمک نے ختم کر دیا ہے۔ اب اس معاہدے کے اندر صرف اللہ کا نام رہ گیا ہے، سارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے یہ بات جب بتلائی تو لوگ جو تھے ان کو جب پتہ چلا، جو آقا کریم علیہ السلام سے ابھی بھی محبت کا دم بھرتے تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہم سول بائیکاٹ کو توڑتے ہیں، اب ہم اس معاہدے پر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ جس معاہدے کو دیمک نے کھا لیا ہے اب ہم اس معاہدے پر عمل نہیں کریں گے، اب معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ آقا کریم علیہ السلام پھر 3 سال کا یہ جو محاصرہ تھا، یہ بائیکاٹ 3 سال کا وقت گزارنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام پھر اپنے گھر کے اندر تشریف لیا، یعنی شروع سے ہی تکالیف کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آپ اسلام کا لوگوں کو بتلاتے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا لوگوں کو بتلاتے، اب قریش مکہ بہت سارے کفار اکٹھے ہو کر آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کا جو بھتیجا ہے وہ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے، لہٰذا ان معبودوں کو برا بلا نہ کہے، کیونکہ اگر یہ مال چاہتا ہے تو ہم مکے کا سارا مال اس کے پاس ڈھیر کر دیتے ہیں، اگر یہ کوئی عمارت چاہتا ہے، اگر امیر بننا چاہتا ہے تو ہم اس کو مکے کا امیر بنا دیتے ہیں، اگر یہ کسی لڑکی کا خواہش مند ہے، کسی عورت کا طلبگار ہے، تو پورے مکہ کے اندر جس خوبصورت عورت کا یہ کہے گا ہم اس کو اس کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہے، ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہے۔ اب ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بلوایا اور سرداروں کی اس بات سے آگاہ کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ مکہ کے سردار، یہ کفار اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں، پھر بھی میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے باز نہیں آؤں گا، پھر بھی اسلام کا پرچار کرتا رہوں گا۔ پھر اسی سال کے اندر کچھ وقت گزرا اور ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، جن کا سایہ آپ کے سر پر موجود تھا، جن کی وجہ سے کافی آپ بہتری کے اندر تھے، لوگوں کی ایذا سے بچے رہتے تھے، تکالیف سے بچے رہتے تھے، پھر ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال پرملال ہو جاتا ہے۔ تو اس سال کو آقا کریم علیہ السلام عام الحزن کا سال کہتے ہیں، یعنی غم کا سال، یعنی اس سال کے اندر تکالیف آئیں، ابو طالب بھی چلے گئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہوا، اس وجہ سے آقا کریم علیہ السلام نے اس کو عام الحزن کہا۔ تو یہ دور بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دیکھا، اب آپ کے سر پر جو ایک سایہ موجود تھا ابو طالب کا، جو آپ کے چچا تھے، اب وہ سایہ بھی نہ رہا۔ اب جب قریشیوں نے دیکھا، کفاروں نے دیکھا، اب انہوں نے تکالیف اور زیادہ شروع کر دی، رشتہ داری کو ایک طرف رکھ کر، بالائے طاق رکھ کر انہوں نے تکالیف پہنچانا شروع کر دی، مصائب و آلام کے اندر گھیرنا شروع کر دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے رشتہ داروں سے جب دل برداشتہ ہو گئے، تو اس وقت آپ نے ارادہ فرمایا کہ کیوں نہ میں مکہ سے باہر لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں، اسلام کی طرف راغب کروں۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے طائف کا سفر کیا، طائف کا سفر کیا۔ طائف کے اندر 3 سردار رہتے تھے، 3 سردار رہتے تھے، اور تینوں سرداروں کی اپنی اولاد تھی، نسل تھی، اور ان کا ایک قبیلہ آباد تھا۔ اب 3 سرداروں کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے اور ان کو جا کر اسلام کی دعوت دی، مگر ان تینوں سرداروں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انکار کیا اور آپ کی بات کو نہ مانا۔
اب جب واپس پلٹے، اب طائف کے سرداروں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے طائف کے شریر بچوں کو لگا دیا. وہ حضور کو پتھر مارتے تھے اور آقا کریم علیہ السلام کے بدن اطہر سے اس قدر خون بہا کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے. یعنی طائف کی تکالیف بھی برداشت کی اور اسی پریشانی کے عالم کے اندر آپ آگے آئے اور ایک جگہ آئی، وہاں پر جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو جاتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، اگر آپ حکم فرمائیں تو پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہے. آپ حکم فرمائیں تو ان بستی والوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، ان پہاڑوں کے اندر جکڑ دیا جائے اور نیست و نابود کر دیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا نہیں، حالانکہ آپ حکم فرماتے تو ادھر وہ نیست و نابود ہو جاتے، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں ان کی نسلوں کے اندر، میں ان کی اصلاب میں سے ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو دین و اسلام کے پیروکار ہوں گے، جو اسلام کی خدمت کرنے والے ہوں گے، جو اسلام کو ماننے والے ہوں گے. تو یہ تکالیف برداشت کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ام ہانی کے گھر آ کر آرام فرماتے ہیں. یہ باتیں سوچتے سوچتے آپ آرام فرما ہو جاتے ہیں اور رات کے حصے کے اندر جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں اور مکان کی چھت کو سوراخ کرتے ہیں، اس میں سے نیچے آتے ہیں، آپ کے قدم مبارک کو آ کر بوسہ دیتے ہیں اور یہاں سے معراج کے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اس سفر کو کیسے بیان کیا، جو میں نے آیہ مقدسہ تلاوت کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، بلند و برتر ہے وہ ذات. اب بات تو محبوب کی ہو رہی ہے، بات تو آقا کریم علیہ السلام کی ہو رہی ہے، مگر پاکی اپنی کیوں بیان کر رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی بات محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ پاکی بھی حضور کی بیان کی جاتی، حضور کا مضمون جو شروع ہو رہا ہے تو عنوان بھی حضور کا ہوتا، مگر یہاں پر اپنی برتری سے، اپنی بلندی سے بات کیوں شروع فرما رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس طرح سورۃ الفتح کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا تعارف کروایا، ان کی نمازوں کا ذکر کیا اور ان کے اعمال صالحہ کا ذکر کیا، جن کی وجہ سے اسلام کی سطوت قائم ہے، جن کی وجہ سے اسلام کی فصل کے اندر ان کا خون پانی کی طرح بہ رہا ہے، جن کی وجہ سے اسلام کی سطوت قائم و دائم ہے. ان کا جب تعارف کروایا تو ان کا کیا کہا؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اب جب صحابہ کرام کا تعارف کروایا تو اس وقت کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا ذکر کیا، یعنی مضمون صحابہ کرام کا ہے، صحابہ کرام کی بات کو بیان کیا جا رہا ہے، مگر مضمون محمد الرسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے بات کو شروع کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مضمون صحابہ کا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا مضمون صحابہ کا ہے اور عنوان محمد مصطفیٰ ہے، اور یہاں پر محبوب بات تیری ہوگی، عنوان میں خود خدا ہوں گا، عنوان میں خود خدا ہوں گا. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ اس مضمون کو جو ہے وہ شروع کیا. آپ جب کتاب خریدنے کے لیے جاتے ہیں، کسی بک سٹال پر جاتے ہیں، وہاں پر آپ کتاب خریدتے ہیں تو آپ مضمون دیکھ کر خریدتے ہیں یا عنوان دیکھ کر خریدتے ہیں؟ عنوان دیکھ کر خریدتے ہیں. آپ کو چاہیے ہوتی ہے کہ میں اس مضمون کی کتاب لینا چاہتا ہوں، آپ اس کتاب کو پکڑتے ہیں، عنوان دیکھتے ہیں اور کتاب کو خرید لیتے ہیں. مضمون آ کر گھر پر پڑھتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم اس سودے کو
جو میری برتری کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، جو میری بلندی کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. سبحان الذی اسرا، کہا اس نام سے جو عنوان میرا عنوان ہے، جو مضمون جس کا عنوان میں خود خدا ہوں، اس سودے کو اگر لینا ہے تو تم نے مجھ خدا کی وجہ سے لینا ہے، رب کی وجہ سے لینا ہے، کیونکہ اس کا عنوان میں خود ہوں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک اور بلند و برتر ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. اب کسی کے ہاں جانے کے 3 وجوہات ہوتی ہیں. 3 وجوہات کی بنا پر کوئی کسی کے پاس جاتا ہے. یا تو اس کو دعوت دی جاتی ہے، جس طرح آج کل ہمارے معاشرے کے اندر کوئی شادی ہوتی ہے تو آپ کے پاس کارڈ آ جاتا ہے. اسی طرح ایک بلانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو دعوت پیش کی جاتی ہے اور وہ آ جاتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس دعوت بھی بھیجی جاتی ہے اور ساتھ نمائندہ بھی بھیجا جاتا ہے. نمائندہ بھی بھیجا جاتا ہے. اب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اپنے پاس جب بلوایا تو نہ تو پہلا طریقہ استعمال فرمایا اور نہ ہی دوسرا طریقہ استعمال فرمایا. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سواری بھی بھیجی جاتی ہے اور سب سے جو عظیم نمائندہ ہوتا ہے اس کو بھی بھیجا جاتا ہے. سب سے جو عظیم نمائندہ ہوتا ہے اس کو بھی بھیجا جاتا ہے. اب یہ سب سے بلند اعزاز کی بات ہوا کرتی ہے، یعنی آنے والے کے لیے یہ جو آخری درجہ ہوتا ہے یہ سب سے بڑے اعزاز کا درجہ ہوتا ہے. اب اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جبریل امین علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی بھی نمائندہ نہیں ہے. سب سے بڑا نمائندہ جبریل امین علیہ السلام ہے. اور اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب کو سیر کروانا چاہی، معراج کروانا چاہی، تو سب سے بڑے نمائندے کو جبریل امین علیہ السلام کو اپنے حبیب کے پاس بھیجا اور ساتھ فرمایا کہ تم نے سواری وہاں سے نہیں کرنی، سواری بھی میری بارگاہ سے لے کر جا. تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھی بھیجا اور ساتھ براق سواری دے کر بھیجا. اب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، قدموں کو آ کر بوسہ دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، اللہ رب العزت آپ پر سلام فرماتا ہے اور تم کو اپنی بارگاہ کے اندر بلا رہا ہے اور تمہاری ملاقات کا مشتاق ہے، شوق رکھتا ہے. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جب یہ گزارشات کی تو آقا کریم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ آپ جانے کے لیے تیار ہوئے. جبریل امین علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کو پہلے حتیم کے اندر لے گئے. حتیم اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر قریش مکہ کے پاس مال اتنا زیادہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے تعمیر کے اندر انہوں نے اس حصے کو کور کر دیا اور یہ جو کعبہ شریف کے اندر کا حصہ تھا اس کو چھوڑ دیا. اس کو حتیم کہتے ہیں. اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی حکمت تھی. وہ حکمت یہ تھی کہ کعبہ شریف کے اندر تو کوئی جائے گا، کعبہ شریف کے اندر تو کوئی جائے گا، مگر حتیم کے اندر اس کے علاوہ جو خاص لوگ ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، جو عام لوگ ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں. یعنی اس برکت سے، اس فیض سے عام لوگ جو ہیں وہ محروم نہ رہیں. اس وجہ سے حتیم کا جو حصہ ہے وہ باقی رکھا گیا. اب حتیم کے اندر آقا کریم علیہ السلام کو لے جایا گیا اور گلے سے لے کر ناف تک آقا کریم علیہ السلام کا سینہ مبارک کو شق کیا گیا، کھولا گیا اور ایک قطرہ بھی خون کا نہ نکلا، ایک قطرہ بھی خون کا نہ نکلا. اور آقا کریم علیہ السلام کا سینہ مبارک، الم نشرح لک صدرک، سینہ مبارک کو کھولا گیا اور اس کے اندر سے دل کو نکالا گیا اور اس کو آب زمزم کے اندر رکھا گیا. تو دل جو تھا آقا کریم علیہ السلام کے قلب اطہر کو آب زمزم کے اندر رکھا گیا اور آب زمزم بھی متبرک ہو گیا. پھر اس کے بعد جو کچھ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوار و تجلیات لائے تھے وہ سارے کے سارے انوار و تجلیات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب اطہر کے اندر ڈال دیے اور آپ کے سینہ مبارک کو دوبارہ طور پر بند کر دیا گیا. سب سے پہلا اوپن ہارٹ سرجری کا جو پیغام ہے وہ آقا کریم علیہ السلام عطا فرما رہے ہیں. آپ کے سینہ مبارک کو بند کیا گیا،
اور کوئی نشان بھی باقی نہ رہا۔ پھر وہاں سے براق سواری پر آقا کریم علیہ السلام کو لے جایا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ سفر پہلا فرمایا جو براق سواری پر تھا۔ راستہ کے اندر مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا تو راستہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ یصلی فی قبرہ، بعض لوگوں نے، بعض علماء کرام نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، مگر بعض علماء کرام نے یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی استقبال کے اندر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے تھے، درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ اب آقا کریم علیہ السلام وہاں سے گزر کر سیدھا بیت المقدس کے اندر گئے، مسجد اقصیٰ کے اندر گئے، اور وہاں پر جب پہنچے آپ نے تمام انبیاء کرام کی آپ نے امامت کروائی۔ تمام انبیاء کرام صف در صف کھڑے ہو گئے، اور یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو آقا کریم علیہ السلام نے ان کی قبر کے اندر دیکھا تھا وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے بیت المقدس کے اندر پہنچنے سے پہلے کیا موسیٰ علیہ السلام کی اتنی طاقت ہے، اتنی تیز رفتاری ہے کہ وہ آقا کریم علیہ السلام سے بھی پہلے پہنچ گئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی وہ ان سے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی طاقت کے ساتھ جا رہے تھے جو نبوت کی طاقت تھی، مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی طاقت سے نہ جا رہے تھے بلکہ سواری کی طاقت سے جا رہے تھے۔ آپ کو کسی سائیکل پر بٹھا دیا جائے تو سب سے زیادہ جو طاقت ہوگی وہ آپ کی ہوگی یا سواری کی ہوگی؟ یعنی سائیکل سفر طے کرے گا، آپ تو سفر طے نہیں کریں گے۔ اسی طرح آپ کو کسی اور چیز پر بٹھا دیا جائے، کار پر بٹھا دیا جائے، تو سواری جو ہوگی وہ سفر طے کرے گی۔ اصل کے اندر تو سواری کی طاقت ہوگی، سوار کی طاقت نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہی آقا کریم علیہ السلام براق کی طاقت کے ساتھ جا رہے تھے، براق اپنی طاقت کے ساتھ جا رہا تھا۔ اب براق جتنا بھی مرضی طاقتور ہو مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طاقتور تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس وجہ سے براق اپنی طاقت کے ساتھ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی طاقت کے ساتھ بیت المقدس کے اندر سب سے پہلے پہنچ گئے، اور وہاں پر تمام انبیاء کرام نے صفیں بنائیں اور آقا کریم علیہ السلام سب کے مقتدا بنے، سب کے امام بنے۔ جب تمام انبیاء، تمام پیشوا، تمام انبیاء اور رسول سب آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے، سب انبیاء کرام نے صف در صف آپ نے 2 نفل جو ہیں وہ ادا کی، 2 نفل ادا کی۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے وہاں پر 2 نفل ادا فرمائے، امامت کروائی۔ اب آقا کریم علیہ السلام امام الانبیاء ہو گئے۔ اب یہاں پر رک کر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آقا کریم علیہ السلام کی شخصیت کے 3 گوشے ہیں۔ ایک گوشہ بشریت ہے، دوسرا گوشہ نورانیت ہے، اور تیسرا گوشہ حقیقت ہے۔ یہ 3 گوشے آقا کریم علیہ السلام کی شخصیت کے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے اور وہاں پر آقا کریم علیہ السلام کی اقتداء کے اندر تمام انبیاء کرام نے صف در صف کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل ادا کیے، تو آقا کریم علیہ السلام کی یہ معراج بشری معراج تھی۔ گوشہ بشریت کی معراج اس وقت ہوئی جب تمام انبیاء کرام مقتدی تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مقتدا بنے۔ اب یہ ایک حصے کی معراج ہوئی۔ اب معراج بھی 3 حصوں کے اندر ہوئی۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا حصہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ تک، مقام ہاہوت تک۔ اب یہ 3 حصوں کی معراج حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کرائی گئی۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے جب وہاں پر امامت کروائی، امامت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اب دوبارہ اب آپ کو مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ اب حضور کا وہ سفر شروع ہو گیا
اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس سفر پر روانہ ہوئے تو براق سواری آپ کے ہمراہ ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی ہمراہ ہے۔ اب ادھر فرشتوں نے عرض کی، باری الہ تیرا محبوب آ رہا ہے، ہم بھی تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تیرے محبوب کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر تمام انبیاء کرام نے زیارت کی ہے اور ان کی اقتداء کے اندر 2 نفل ادا کیے ہیں، لہٰذا ہم بھی تیرے محبوب کی دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جاؤ۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو گئے، اور آقا کریم علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تمام ملائک تمام ملک وہاں پر جمع تھے، اور آقا کریم علیہ السلام کا انہوں نے جی بھر کر دیدار کی۔ وہاں پر سواری تبدیل ہوئی، جب آقا کریم علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے تو یہ آپ کا ناسوتی عالم ناسوتی تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب جب عالم اقصیٰ سے مسجد اقصیٰ سے آقا کریم علیہ السلام آسمانوں تک گئے تو یہ آپ کا عالم ملکوت جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ ملکوت کی طاقت جہاں پر تھی، جہاں پر فرشتوں کی طاقت تھی، وہ وہاں پر ختم ہو گئی، عالم ملکوت ختم ہو گیا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی جب انہوں نے تمام فرشتوں نے زیارت کی اور اقتداء کے اندر 2 رکعت ادا کی تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام کے گوشہ نورانیت کی دوسری معراج ہوئی۔ پہلی معراج گوشہ بشریت کی ہوئی اور دوسری معراج گوشہ نورانیت کی ہوئی، یعنی تمام نوری مخلوق تمام فرشتے جمع ہو گئے اور آقا کریم علیہ السلام ان کے امام بنے اور تمام مقتدی بنے، آقا کریم علیہ السلام اقتدا بنے، اور اس وجہ سے آقا کریم علیہ السلام کی یہ جو معراج تھی یہ گوشہ نورانیت کی معراج تھی، یہ دوسرے حصے کی معراج ہوئی۔ اب جب آقا کریم علیہ السلام آگے کو جانے لگے تو پیچھے دیکھتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام وہاں پر رک گئے، جبریل امین علیہ السلام رک گئے، سواری بھی وہاں پر رک گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جبریل آگے کیوں نہیں آ رہے؟ تم تو میرے رہنما تھے، نمائندے تھے، مگر تم آگے کیوں نہیں آ رہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، اصل کے اندر بات یہ ہے اگر میں ایک چیونٹی کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو اللہ رب العزت کی اس کی نورانیت کا پرتاؤ اتنا ہے، اگر تھوڑا سا بھی آگے بڑھتا ہوں تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ جبریل تھکے، براق تھکے، رف رف بھی آگے جا نہ سکے، رب ادنو حبیبو منی کہے تیرے قرب خدا کا کیا کہنا۔ معراج محمد نے کیا راز جو افشاں، وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے، پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس، سائنس تو محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا آقا کریم علیہ السلام اب سدرۃ المنتہا سے نمائندے بھی پیچھے رہ گئے، براق سواری بھی پیچھے رہ گئی، اب آقا کریم علیہ السلام آگے جا رہے ہیں۔ وہاں سے ایک اور سواری آئی جس کا نام رف رف ہے، جس کا نام رف رف ہے۔ اب وہ رف رف کیا ہے؟ رف رف ایک تخت ہے جو نور کا تخت ہے، اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کا جہاں پر پرتو پڑتا ہے، وہ تخت آیا اور آقا کریم علیہ السلام وہاں پر بیٹھ کر اب آگے سفر شروع ہو گئے۔ اب اگلا جو سفر تھا مقام مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، یہ جو سفر تھا یہ عالم بشریت کا سفر تھا، عالم ناسوت تھا، اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک یہ عالم ملکوت تھا۔ اب عالم سدرۃ المنتہا تک اور عرش معلیٰ تک یہ جو سفر تھا یہ عالم جبروت تھا۔ اب جبروت تک سفر ہو گیا، اب رف رف جو آگے سفر شروع ہوا وہ عالم لاہوت کا سفر تھا، وہ عالم لاہوت کا سفر تھا۔ اب رف رف آگے جا رہا ہے، پھر ایک مقام آیا کہ رف رف نے بھی الوداعی سلام کہہ دیا، کہا اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا۔ اب پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بکہ نور آیا، ایک نورانی نور کا حالہ آیا جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے کر پھر آگے جایا گیا، یعنی رف رف بھی پیچھے رہ گیا، براق بھی پیچھے رہ گیا، اور جبریل امین علیہ السلام بھی پیچھے رہ گئے۔ اب آقا کریم علیہ السلام اس بکہ نور کے اندر آگے جا رہے ہیں۔
وہ سفر طے کر رہے ہیں جو مقام ہاہوت کا سفر ہے، یعنی بقعہ نور نے مقام ہاہوت کا سفر طے کرایا، اور پھر ایک جگہ وہ بھی آئی جب اس بقعہ نور نے بھی الوداعی سلام کہہ دیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کو یہ صدا آئی، یہ آواز آئی، قف یا محمد، کہ آگے سے آواز آئی قف یا محمد، اے محمد ٹھہر جا، اے محمد ٹھہر جا، یعنی مسجد حرام سے لے کر اور سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے لامکان تک اتنا سفر تو طے کر کے آیا ہے۔ اب ان ربک یصلی، اب تیرا رب آگے خود بڑھ رہا ہے۔ اتنا سفر تو طے کر کے آیا ہے اور اب تیرا رب خود آگے بڑھ رہا ہے۔ ان ربک یصلی قف یا محمد ان ربک یصلی، پھر وہ رب آگے ہوا، ان ربک یصلی، یصلی صلاۃ کے 56 معنی آتے ہیں۔ کتنے معنی آتے ہیں؟ 56۔ اور اس کا معنی نماز بھی ہوتا ہے، اس کا معنی درود و سلام بھی ہوتا ہے، اس کا ایک معنی قریب ہونا بھی ہوتا ہے۔ اب 56 معنی آئے ہیں۔ اب یہاں پر ان ربک یصلی، یہاں پر علماء کرام نے جو معنی کیا، کہا قف یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر جا، ان ربک یصلی، اب تیرا رب آگے قریب ہو رہا ہے، اب رب قریب ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر اگر کسی کو اعتراض ہو تو قرآن مجید کے اندر آیہ مبارکہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا۔ اب یہاں پر قریب ہوا، کون قریب ہوا؟ یہاں پر اعتراض شروع ہو گئے، علماء کرام کی بحثیں شروع ہو گئیں، کون قریب ہوا؟ اب بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ثم دنا دنا الجبار رب العزت فتدلی، کہا کون قریب ہوا؟ ثم دنا، کون قریب ہوا؟ دنا الجبار رب العزت فتدلی، وہ اللہ رب العزت قریب ہوا۔ کتنا قریب ہوا؟ فتدلی، اور قریب ہوا۔ ثم دنا قریب ہوا، فتدلی اور قریب ہوا، یعنی اب اس کی تفسیر جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرما دی۔ ثم دنا فتدلی، یعنی وہ معبود اس عبد کے قریب ہوا، وہ احد یہ احمد کے قریب ہوا۔ فرق صرف اتنا تھا، وہ خالق تھا، یہ مخلوق تھا۔ سارے فرق مٹا دیے، وہ خالق تھا، یہ مخلوق تھا، وہ احد تھا، یہ احمد تھا، وہ معبود تھا اور یہ عبد تھا، بس اتنا فرق رہ گیا، باقی سارے فرق اللہ رب العزت نے مٹا دیے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اب ہم عرض کریں مولا کتنا فاصلہ رہ گیا، یعنی اتنا قریب ہوا، ثم دنا قریب ہوا، فتدلی اور قریب ہوا۔ اب ہم عرض کریں مولا کتنا فاصلہ رہ گیا ہمارے سمجھانے کے لیے، مگر پھر بھی وہ سمجھانے کے لیے کہا مثال بھی ایسی ہونی چاہیے جو تمہارے ذہنوں کے مطابق ہو، جو تمہارے ذہنوں کے مطابق ہو، پھر تمہیں سمجھ آئے گی۔ اب اس مثال کے اندر یہ تصور نہ کرنا کہ وہ ایسے ملے ہوں گے، اگر ایسا تصور کیا تو کفر ہے، مگر سمجھانے کے لیے، ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کان قاب قوسین، کتنا فاصلہ رہ گیا؟ فرمایا 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اب کمان اس حالت کے اندر ہوتی ہے، جب آپ کسی دوست سے ملتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں، معانقہ کرنے کے لیے اس طرح کر لیتے ہیں، تو یہ جو حالت بنتی ہے اس کو کہتے ہیں کمان، یہ کمان کی حالت بن گئی۔ اب اس مثال کے اندر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس مثال کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ساتھ اور اس کے حبیب کی بارگاہ کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے، مگر ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، فرمایا 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اب جو 2 کمانیں ملتی ہیں تو ان کے اندر بھی تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے، 2 کمانیں ملتی ہیں ان کے اندر بھی فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کانا قاب قوسین او ادنی، فرمایا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، یعنی بالکل آپس کے اندر ضم ہو گیا اور 2 کمانوں کا فاصلہ بھی ختم ہو گیا۔ جب ساری قربتیں ختم ہو گئیں، قربت کے اندر ضم ہو گئی، اور اس وقت آقا کریم علیہ السلام کی گوشہ حقیقت کی معراج ہو گئی، گوشہ بشریت کی معراج ہوئی، پھر گوشہ نورانیت کی معراج ہوئی، اور پھر گوشہ حقیقت کی معراج ہو گئی۔
یہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عظیم معجزہ معراج النبی کی صورت کے اندر عطا فرمایا، اور اتھاں خود عبد سڈ ویندے، اتھاں خود عبد سڈ ویندے، اتھاں حق نال مل ویندے، اتھاں خود عبد سڈ ویندے، اتھاں حق نال مل ویندے، دماغیں کو چکر دیندے ہے الٹی چال کیا پوچھتے، دماغیں کو چکر دیندے ہے الٹی چال کیا پوچھتے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ جو معجزہ عطا فرمایا، پھر وہ اتنا قریب ہوا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اس مکان تک اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بلوایا جہاں پر دنیا کا گمان بھی ختم ہو جاتا ہے، جہاں پر نہ کوئی مکان ہے نہ کوئی مکین ہے، جہاں پر لا مکان ہے۔ لا مکان کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر نہ تو کوئی مکان ہے اور نہ ہی کوئی مکین ہے، یعنی اس کا تصور بھی ختم ہوتا ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بلوایا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج سے واپس پلٹا، اس کے اندر کافی عجائبات بھی آقا کریم علیہ السلام نے دیکھی، وہ ایک تفصیل طلب مضمون ہے، مگر میں اجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب آقا کریم علیہ السلام واپس پلٹے، حضور نے فرمایا کہ جب میں واپس آیا تو اس وقت بستر بھی گرم تھا اور پانی جو تھا وہ بھی چل رہا تھا۔ اتنے تھوڑے سے سفر کے اندر، تھوڑے سے لمحے کے اندر، تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو معراج کرائی، مگر ادھر اتنا سارا وقت گزر گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر سدرۃ المنتہا، پھر لاہوت، پھر ہاہوت، اتنی منازل طے کر گئے، مگر یہاں پر پانی بھی چل رہا تھا، بستر بھی گرم تھا، اتنی دیر کے اندر آقا کریم علیہ السلام معراج کر کے واپس پلٹا۔ اب اس کی وجہ کیا بیان فرماتے ہیں علماء کرام؟ فرماتے ہیں اصل کے اندر وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کائنات کی جان ہے، اس کائنات کی جان ہے، آپ کی وجہ سے زمان و مکان کی گردشیں ہیں، آپ کی وجہ سے زمان و مکان کی گردشیں ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام اس دنیا کی جان ہے، جب اس دنیا سے آقا کریم علیہ السلام اس دنیا سے اوپر چلے گئے، یعنی اس دنیا سے آپ چلے گئے، اس دنیا سے آپ اوپر چلے گئے، آسمانوں کی طرف چلے گئے، تو اس وقت اس مکان کا، اس دنیا کے اندر جو ایک جان تھی وہ نکل گئی، جان جو تھی وہ نکل گئی، اس وجہ سے وقت جو تھا وہ سارے کا سارا ٹھہر گیا، وقت ٹھہر گیا۔ ادھر ایک لمحہ تھا، ادھر کئی صدیاں گزر گئیں، اپنے بندے کو سیر کروائی۔ ایک سفر ہوتا ہے، ایک سیر ہوتی ہے۔ سفر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو سوچا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں منزل پر پہنچنا ہے، میں نے فلاں منزل پر پہنچنا ہے، تو آپ سفر کرتے ہیں، اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں، مگر سیر وہ ہوتی ہے کہ آپ رک رک کر کبھی اس چیز کو دیکھتے ہیں، کبھی اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے سفر نہیں کیا، بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے سیر کی۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات، بلند و برتر ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے حصہ کے اندر۔ اب یہاں پر رات کا کیوں کہا گیا؟ یعنی اس وجہ سے کہا گیا اگر تم رب کو پانا چاہتے ہو، رب کی ملاقات کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے رات کا جو لمحہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ عزیز ہوا کرتا ہے۔ موزوں تر جو لمحہ ہوتا ہے وہ رات کا لمحہ ہوتا ہے، جس کے اندر وہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے ملاقات کا طلبگار ہو، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخشش دوں۔ تو اصل کے اندر اس کی ملاقات کا جو لمحہ ہے وہ رات کا لمحہ ہے۔ اس وجہ سے اپنے بندے کو سیر کروائی، رات کے لمحہ کے اندر سیر کروائی۔ اور نظر محدود ہے، نظارہ لا محدود ہے، نظر محدود ہے، نظارہ لا محدود ہے، سورج محدود ہے، سورج کی روشنی لا محدود ہے، چاند محدود ہے، چاند کی چاندنی لا محدود ہے، قلم محدود ہے، قلم کی تحریر لا محدود ہے، سمندر محدود ہے، سمندر کی لہریں لا محدود ہیں، اور دامن محدود ہے، آقا کی خیرات لا محدود ہے، نظر محدود ہے، آقا کے جلوے لا محدود ہیں۔
نظر محدود ہے آقا کے جلوے لامحدود ہیں. دل چہرہ رسول خدا دیکھتا رہا, دل چہرہ رسول خدا دیکھتا رہا, سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھتا رہا, حد نظر پہ پڑتے رہے آپ کے قدم, حد نظر پہ پڑتے رہے آپ کے قدم, پچھلی صفوں میں وقت کھڑا دیکھتا رہا, پچھلی صفوں میں وقت کھڑا دیکھتا رہا. اور اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن, اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن, اس انتظار میں کہ پھر آئیں وہ ایک رات, اس انتظار میں کہ پھر آئیں وہ ایک رات. جب ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا, قاب قوسین او ادنا, جب وہ حقیقتیں احد اور احمد, عبد اور معبود جب مل گئے تو اس وقت شاعر نے نقشہ کشی کی, کہا وہ آئے بزم میں اتنا تو ہم نے دیکھا میر, وہ آئے بزم میں, اس پر توجہ چاہوں گا, وہ آئے بزم میں اتنا تو ہم نے دیکھا میر, پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we